السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہوئی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تفسیر ساوی پر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دستے مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر یعنی کہ حق مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا حق مہر کتنا ہے، کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہتے رہے اور جنت میں زندگی گزارتے رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے شیطان اب ان دونوں کا کھلم کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بے جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم پر جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے سطر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان کیا کرتا تھا؟ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور طرح طرح کی باتیں ڈالتا تھا اور ایک دن کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوے والی باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آخر کار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے ہی آئیں۔ اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ تو کھا کر دیکھیں، آخر اس کا ٹیسٹ کیا ہے، آخر اس میں راز کیا ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر، حضرت آدم اور حضرت حوا پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا
اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کی ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک پھر فرمانے لگا اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے جہاں تک تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اس میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم ہند جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور پریشان ہوتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ پاک کو حضرت آدم کی گریہ زاری پر رحم آ گیا، ترس آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم خوشی سے سر شار بارگاہ خداوندی میں سر سجدہ ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرما دیا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل آئے، جبل عرفات پر لے گئے۔ حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا، اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت اماں حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتے تو پھر ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پائے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور فنا ہونے والا ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ آخرت ہی ہے۔
جبکہ آخرت کا بدلہ ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو باقی ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا دونوں، حضرت آدم پہلے تھے ادھر جنت میں بیٹھے، تو اچانک اماں حوا ان کے پاس دیکھی تو حضرت آدم بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا جس کو اس دنیا میں گندم کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ گندم کے دانے میں اسی لیے درمیان میں کٹنگ ہے یا کٹ ہے، کیونکہ آدھا پھل جو تھا وہ حضرت آدم نے کھا لیا، اور آدھا پھل جو تھا وہ حضرت اماں حوا کے لیے رکھا ہوا تھا، حضرت اماں نے رکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب گھر آئے تو حضرت اماں حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ یہ ایک پھل ہے جو آدھا میں نے کھا لیا ہے اور آدھا آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو جب حضرت آدم نے یہ پھل دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو ایک اور روایت ہے کہ جس طرح کے پیدائش کا وقت تھا، پیدائش میں بچے پیدا ہوئے جس کا نام حابیل تھا اور قابیل تھا۔ حابیل ایک جوڑے میں، قابیل 2 جوڑے میں تھا، لیکن ان دونوں جوڑوں میں دونوں کی شادی جو تھی وہ ایک دوسرے پسند نہیں کرتے تھے۔ جو بہن کا رشتہ تھا وہ اس طرح انہوں نے پسند کیا، حالانکہ وہ رشتہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، حضرت حابیل اور قابیل میں۔ وہ جو چاہتا تھا وہی دوسرا ہی چاہتا تھا کہ اس بہن کے ساتھ شادی ہو۔ حضرت یہاں تک یہ بات ہوئی کہ حضرت حابیل نے حضرت قابیل کے اوپر حملہ کیا اور حضرت قابیل کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو جب قتل کیا تو ان کو یہ پہلا چانس تھا قتل کا، انہیں کوئی نہیں پتا تھا، کسی بات کی خبر نہیں تھی اب ان کو کیسے دفنانا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کوا جو تھا وہ آیا، اس نے اپنے چونچ سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا اور اپنے بچے کو اس کھودی ہوئی زمین کے اندر ڈال دیا۔ پھر حضرت حابیل جو تھے جنہوں نے حضرت قابیل پر حملہ کیا تھا اور انہیں قتل کیا تھا، تو اس کوے کی یہ عقل مندی دیکھ کر حضرت حابیل کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کو کیسے رکھنا ہے۔